معزز دوستوں کو بخاری وائس کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین محترم، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ میت کے ورثاء جب میت کو قبر میں دفنا کر چلے جاتے ہیں تو قبر کے ابتدائی 24 گھنٹوں میں میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے کس ہیبتناک صورت میں آتے ہیں اور کون سے سوالات کرتے ہیں۔ یہی بحث آج ہمارا موضوع ہوگا۔ ان سوالات کے جوابات احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کریں گے۔ ناظرین محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہاں کامیاب ہوتا ہے تو آخرت کے تمام مرحلے میں کامیاب ہوگا۔ اگر یہاں ناکامی کا سامنا ہوا تو اس کا عذاب سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائے؟ سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المؤمنین، آپ ہی خبر بتا دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المؤمنین، ہمارے کفن پٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جڑ کر منتشر ہو گئے، ہمارے کالے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہماری آنکھیں بہہ کر رخسار پر آ گئے، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے اس کو پا لیا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا تھا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ ناظرین محترم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہے اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانت گائے کے سنگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپیٹیں نکلتی ہے، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں، ان کے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک اتنا فاصلہ کہ کئی دن چل کر ختم ہو، مہربانی اور نرمی ان کے پاس بھی نہیں گزرتی، لیکن سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، مگر پھر بھی ایسی ڈراؤنی شکل و صورت کی ہیبت ہی کیا کم ہے۔ ان کے دونوں ہاتھ لوہے کا ایک بہت بڑا ہتھوڑا ہوگا، اگر دنیا کے سارے انسان اور جنات مل کر اٹھانا چاہے، اٹھانا تو درکنار ہلا بھی نہیں سکے گا، اور پہلا سوال کرے گا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو یہی سوالوں کا ٹھیک جواب دے گا، اگر گناہ گار ہوگا تو پھر ان سوالات کے جوابات دینے میں ناکام ہوگا، جو واقعتاً بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مرحلے میں کامیابی سے ہمکنار کرے اور قبر کی سختیوں سے بچایا جائے۔ ناظرین محترم، ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے، جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر کی مٹی کو ہموار کرتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور مرنے والے کو بھول جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، اولاد اور اس کو دفنانے والے چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے رکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا، تو وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب وہ اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سوالات میں کامیابی عطا فرما دے اور قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔